بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ ہی کی طرح آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے استاذ ملا جیون کا جنازہ خطاب فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب۔ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سنتے رہیے، دیکھتے رہیے حافظ وائس چینل۔ سنتے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان۔ بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے۔ رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا۔ میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے۔ بہت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دن بیت گیا۔ علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ اثر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجد اور قیام میں بیت جاتی ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا، اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں۔ اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں، تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا۔ اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، او لوگوں صف درست کرو، میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا۔ کبھی بات ایسے ہوا کرتے تھے۔ آج لوگ چودھریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، آڑتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی۔ اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب، ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں
मौलवी को भी बुला के लाओ, इधर के तालिब इल्म भी बुलाओ, उधर के तालिब इल्म भी बुलाओ, चारों तरफ बैठे हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। मरने वाले का बेटा बीच में खड़ा होता है और कहता है मौलाना ओ कारी साहब, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, मेरे अब्बा मरहूम को बहिश्त में ठोक के जाना। दाखिला तो मिलना नहीं, ठोकना ही पड़ेगा। आज कुरान याद आया, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कुरान मुर्दों के लिए उतरा है। मोटर कार जिंदों के लिए, हवाई जहाज जिंदों के लिए, रेलगाड़ी, हवाई तमाम सवारियां, तमाम सब्जी तरकारी, फल फ्रूट, औरत मर्द के लिए, मर्द औरत के लिए जिंदा चाहिए। और लोगों इंसाफ करो, हर चीज जिंदों के लिए, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। बड़ा सवाल है जी, बड़ा सवाल है जी, जितना कुरान पढ़े तो समझ आदमी में बात करने से अब यही वजह है अकल ठिकाने नहीं। क्योंकि ये जो मौलवी है ना, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे बेड़ा गर्क कर दिया मौलवियों ने? हमने किया अपना किया, तुम्हारा तो नहीं किया। जो आदमी 8 में दिन खत्म गिराया करता था, वो साल में भी नहीं गिरवाया। ये हमारा नुकसान नहीं। जो पहले 7 मिठाई पे खत्म गिरवाया करता था, अब गुड़ के चावलों पे खत्म गिरवाया। हमारा नुकसान नहीं। पहले कौरमे पे खत्म आया करता था, अब आलू शरीफ पे खत्म आने लगा है। न तुम्हें गैस पैदा करते आलू मुर्दों को नहीं करेंगे। ये सारी की सारी बातें अकल बंद का आदमी करता है। जब अकल सलीम नहीं रहती उस वक्त ये बात करता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नौजवान सहाबा, मर्द थे या औरतें थी, बूढ़े थे या जवान थे, अमीर थे गरीब थे, तमाम के तमाम ने कमाल कर दिया। और खुदा कहता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पे मैंने ईमान लिख दिया। और फरमाया वलन्सारिल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये मुहाजिरीन, ये अंसार, ये अबू बकर, ये फारूक, ये उस्मान बिन नुरैन, ये अली मुर्तज़ा, ये तमाम के तमाम सहाबा किराम, अल्लाह फरमाते हैं इनकी बात न करो, अपनी करो। मेरा फैसला सुन लो, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मैं उनसे राजी, ये मुझसे राजी। तुम बीच में भौंकने वाले कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या मतलब है? देखो ना जी, फारूक आजम ने, सिद्दीक अकबर ने खिलाफत पे कब्जा कर लिया। फिर तू और तेरे बाप दादा उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त क्यों नहीं बोले? अगर दम था, अगर हम था, उस वक्त क्यों नहीं बोले? 1400 साल के बाद मसाइल याद आए हैं। नमाज से जान छुड़ाने के लिए, रोजे से जान छुड़ाने के लिए, बाकी दीन के अहकाम से जान छुड़ाने के लिए सहाबा के हाथ में तादाद। और कोई हो, मैं तमाम से तमाम को कहता हूँ, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को मेयारे हक नहीं मानते, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बदजानत कहते हैं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बकवास करते हैं, हम तमाम के तमाम को दलील समझते हैं। उनका क्या दिखाओगे जिनका सरदार काली कमली वाला हो? उनका क्या दिखाओगे जिनका मालिक मोहम्मद मुस्तफा हो? उनका क्या दिखाओगे जिनका दामाद काली कमली वाला हो?
جاندا ہے کوئی پھوپھی نو پھڑ کے جاندا ہے تم تعلقات تلاش کرتے ہو ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا نکل نہ جائے گا بھی سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اور ادھر حکم ملا میرے محبوب کسی وقت ہجرت کرو چلو مکہ چھوڑ کر عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا پرسوں مجھے حکم مل جاتا میں چپکا سا نکل جاتا آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں میں کیسے نکلوں گا آواز آئی کالی کملی والے اگر میں کل لے جاتا پرسوں لے جاتا چوتھ لے جاتا یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتا نہ چلا ورنہ یوں کر دیتے میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا تلواریں ننگی ہو یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو تکبیر پتا نہ چلا ورنہ یوں کر دیتے میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا تلواریں ننگی ہو یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو تکبیر فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کیل کی طرف پھینک دو الہی میں کس کی طرف پھینکوں فرمایا ایک طرف پھینک دو ہوا میری غلام ہے چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئے ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے چوہے بدماش میری آنکھ مٹی پھینک دی اس نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا تلواریں کو کی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے ابو جہل جو ہے آپ کے کیا دیکھتا حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے یہ کبڈی کیسی ہو رہی ہے اندر کا بھی پتا کیا ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں جاتا تو ہوں ہجرت ضرور کروں گا تیرے عزت اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا پر اے پروردگار میں نبی ہوں امام الانبیاء ہوں مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے اس وقت امانت واپس کیسے کروں اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا اور ایک ہم ہے سچے عاشق امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ ہم دیوانے ہیں ہم پروانے ہیں کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے ادھار وصول نہیں ہوتا کہ امانت کون واپس کرے صحابہ کرام وہ نوجوان تھے یہود و نصارا عیسائی لوگ 2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کبھی کسی عیسائی نے کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی غیر کی عزت کی حفاظت کی آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوئی اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں عورت
کیڑے کھا جاتے ہیں. اچھا سارے بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لیٹیں ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے. یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے. ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. اخبار جنگ نے لکھا تھا. مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا. میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو بندی کر دے. اور میری دعا کی یہ قائل نہیں. اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راستوں کو لین لگی رہی، اور لین میں جہاں لڑکیاں تھیں، نوعمر چھوکریاں تھیں، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی. یعنی لین میں جہاں لڑکیاں بڑکیاں تھیں وہاں پرانے پیچھے بھی لگے ہوئے تھے. ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پکوں کا ملک میں حال یہ ہو ہم کیا کریں گے؟ تحریر دیکھیے اور الزام مولوی کو بس یہ جو ملا ہے نا یہ گھر کے کیا بات کہنے والوں کبھی نہیں ہٹا کرتا. دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی. جاؤ ہندوستان سن 57 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو. دلی کی بازار میں 3-3 ہزار علماء دین کو لٹا کر انجن روڑی کودنے والے اوپر سے چلا دیے گئے. اور ایسا نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں. آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. 3000 کے 3000 قیمت بن گیا. کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، اور ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا. نعرہ تکبیر. انہیں کو کہتا دین لئی دکھ او چل دینے جڑ قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. دین لئی دکھ او چل دینے جڑ قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. اگر کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا. کئی لوگ سانو ملن گے ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پڑھدا، ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پڑھدا. بھلا پڑھ کے کی کرے گا؟ کیا کرے پکڑ کے؟ کتا دین لئی دکھ او چل دینے جڑ قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے کوئی پکڑے گا نا. یوں ہی جیل کھانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی. یہ وہ اللہ والے مولانا جعفر سلیمی رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا. میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا کر کے پھینکا. اس کے بعد 20 تیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا جب میں چلتا تھا. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا.
یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی۔ مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا جانبدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوک دار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟
دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ منڈے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالمو اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کشمیر کا لفظ آتے ہیں قرآن میں، یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے، کھجور کی گٹھلی، اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک کتمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، پھیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی بعد نہیں آتے، داڑھی رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑھیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے، عورتیں بھی، مرد بھی، چھوٹے بڑے، امیر غریب، لگے ہوئے رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں، لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے باز نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے
ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یہ تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی۔ تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے، قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو، کیوں؟ اس لیے اس نے یہ تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے استاذ ملا جیون کے جنازے کے بارے میں۔ اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں اچھا سا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔